باب پنجم، قرآن مجید کا موضوع۔ اب ہم اگلی بحث پر آتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ کیا قرآن فلسفہ کی کتاب ہے؟ کیا یہ سائنس کی کتاب ہے؟ کیا یہ جیولوجی یا فزکس کی کتاب ہے؟ کس قسم کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھے کہ قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی، اس کی فزیولوجی یا اینتھروپولوجی نہیں، بلکہ انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ قرآن مجید کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں فرمایا ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ارشاد ہوا ھدی للناس، یعنی پوری نوع انسان کے لیے ہدایت۔ سورۃ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورۃ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور سورۃ النمل میں ھدی وبشریٰ للمؤمنین، جبکہ سورۃ آل عمران میں ھدی وموعظۃ للمتقین اور سورۃ المائدہ میں ھدی وموعظۃ للمتقین کے الفاظ آئے۔ معلوم ہوا کہ ھدی کا لفظ قرآن حکیم کے لیے کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ پھر یہ صرف نکرہ نہیں، آل کے ساتھ معرفہ بن کر بھی کئی جگہ آیا ہے۔ 3 مرتبہ تو اس آیت مبارکہ میں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کو بیان کرتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ھدی نکرہ تھا، الہدی معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْہُدیٰ، اور سورۃ الجن کا آغاز جنات کی ایک جماعت کے اس قول اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا سے ہوتا ہے۔ آگے چل کر الفاظ آئے وَإِنَّمَا لَمَّا سَمِعْنَا الْہُدیٰ آمَنَا بِهِ۔ گویا سورۃ الجن نے معین کیا کہ قرآنًا عجباً اور الہدیٰ مترادف الفاظ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف میں آیا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْہُدیٰ۔ کیا شے ہے جو لوگوں کو ایمان لانے سے روکتی ہے جبکہ اس کے پاس الہدیٰ آیا ہے؟ تو گویا قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں۔ علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے۔ مشہور کہاوت ہے العلم العلمان، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک حصہ ہے مادی دنیا کا علم، مادی حقائق کا علم، جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا ہمارے حواس خمسہ ہیں۔ یہ تمام صلاحیتیں ہیں جن سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا کمپیوٹر اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کے نتائج نکالتا ہے اور انہیں اسٹور کر لیتا ہے۔ پھر حواس کے ذریعے سے مزید کوئی معلومات حاصل ہوتی ہے تو اب ان کو بھی وہ پروسیس کر کے اپنے سابقہ میموری اسٹور کے ساتھ ہم آہنگ کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے 100 سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ یہ علم بالحواس والعقل ہے اور اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس علم اسما سے ہے جو بالکل شروع میں حضرت آدم علیہ السلام میں ودیت کر دیا گیا تھا اور یہی دنیا میں سربلندی کی بنیاد ہے۔ علم انسانی کے 2 گوشوں کے ضمن میں سورۃ البقرہ کا 4تھا رکوع بہت اہم ہے۔ علم الاسما کا ذکر اس کے شروع میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں کی طرف سے یہ بات استفہاماً پیش کی گئی، کیا آپ اس کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتوں کا یہ اشکال اس طرح دور کیا گیا اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ علم اسما جو آدم کو دیا گیا یہی حکومت ارضی کی بنیاد ہے۔ جو قوم اس علم کے اندر ترقی کرے گی وہی اقتدار رزق کی حقدار ٹھہرے گی۔ البتہ اس رکوع کے آخر میں فرمایا گیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور شیطان کے اغوا سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا بین طور اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر رہو اور وہاں کا چارٹ سنبھالو تو فرمایا تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، وہ علم ہدایت ہے۔ یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ علم اسما در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، وہی گٹھلی تو ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر وہاں پانی پڑتا ہے اور زمین میں روئیدگی کی صلاحیت بھی ہے تو وہ گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے جو 2 پتے نکلیں گے وہ پھلے پھولیں گے، پروان چڑھیں گے تو درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں بالقوت موجود تھا، البتہ اس سے بالافعل
پورا درخت بننے میں 3-4 سال لگیں گے۔ تو جس طرح پورا درخت آم کی گٹھلی میں بالقوت موجود تھا، لیکن وہ آم کا درخت کئی سال کے اندر بالافعل وجود میں آیا، بیانیہ یہ معاملہ کل مادی حقائق کا ہے کہ اس زمن میں کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں بالقوت ودیت کر دیا گیا۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے، اور جیسا کہ عرض کیا، اس علم کا کوئی تعلق آسمانی ہدایت سے نہیں ہے۔ اب یہ جو در و پودا ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور معلوم نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ علامہ اقبال نے اس کی صحیح تعبیر کی ہے: عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن اب انسان چاند پر قدم رکھ کر آ گیا ہے۔ مزید یہ کہ اب تو جینیٹک انجینئرنگ اپنے کمالات دکھا رہی ہے، کلوننگ کے طریقے سے حیوانیات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ انسانی علم کے ساتھ اگر علم وحی یعنی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم بجائے خیر کے شر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آج یہ علم وقتاً شیطانی قوت بن چکا ہے، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ارتقائی مراحل طے کیے۔ جیسے جیسے نوح انسانی شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تا آن کا یہ علم ہدایت قرآن حکیم میں آ کر الہدیٰ فائنل گائیڈنس کی صورت میں مکمل ہو گیا۔ اس ہدایت میں جو ارتقاء ہوا ہے اسے بھی آپ سمجھ لیجئے۔ پہلے کتابیں جو نازل ہوئیں ان میں بھی ہدن تو تھی۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا: اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع انجیل کے بارے میں فرمایا: فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، لیکن یہ ہدایت اور نور درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں آ کر یہ کامل ہوا ہے، الہدیٰ بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدیٰ ہے، یعنی ہدایت ایک نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر نہیں دے سکتے۔ آپ پرائمری میں ذیل تعلیم کسی بچے کے لیے چاہے PhD استاد رکھ دیں، لیکن وہ استاد بچے کی ذہنی استعداد کی مناسبت سے ہی اسے تعلیم دے سکے گا۔ بچہ رفتہ رفتہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی عقل و شعور کی پوری شدت، قوت اور بلوغت کو پہنچ جائے گا تب اسے آخر علم پڑھایا جائے گا۔ پہلے وہ تاریخ پڑھ رہا تھا، اب فلسفہ تاریخ پڑھے گا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت تدریج کے ساتھ اتاری ہے۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، جبکہ انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ دونوں چیزیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، جیسے آپ بچے کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اب دن بھر کھانا پینا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ بھی 6-7 سال کا ہے، وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح اسے احکام تو دے دیے جائیں گے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں۔ چنانچہ تورات میں احکام عشرہ دے دیے گئے تھے، لیکن ابھی ان کی حکمت نہیں بتائی گئی، اسی لیے کہ ابھی حکمت کا تحمل انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ابھی نوح انسانی کا عہد طفولیت تھا، یوں سمجھیے کہ وہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان تھا۔ تورات 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس کے 1400 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، جس میں صرف حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ لیکن آج سے 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حورین سے فرمایا: مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ پارکلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، گویا تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے 600 برس مزید درکار ہیں۔ چنانچہ الہدیٰ قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہوا ہے۔ قرآن مجید جو ہدایت دیتا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک فکر و نظر کی ہدایت ہے جس کا عنوان ایمان ہے، اس کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا ہے، یعنی کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مال کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا موضوع ہدایت عملی ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ یہ امر و نواہی اور حلال و حرام کے احکام پر مشتمل ہے، پھر اس میں معاشی اور معاشرتی احکام بھی ہیں۔ یہ ہدایت فکر و نظر اور ہدایت فعل و عمل انفرادی اور اجتماعی قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ اس ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن حکیم کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ اس میں سائنسی علوم کی طرف اشارے موجود ہیں اور ان کے حوالے موجود ہیں۔ قرآن مجید کائناتی حقائق کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات ملاحظہ کیجئے جس میں آیت الآیات قرار دیتا ہے،
یقیناً آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کا علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ سب کچھ شامل ہے۔ تو یہ مظاہرات طبی ہیں، قرآن حکیم ان کا جا بجا حوالہ دیتا ہے۔ بعض کائناتی حقائق وہ ہیں جن کا تعلق فلکیات سے ہے۔ فرمایا یہ تمام اجرام سماویہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر ایک دور ایسا گزرا جب وہ یہ سمجھتا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے۔ پھر ایک دور آیا جس میں کہا گیا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے کہ ہر شے حرکت میں ہے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ اپنے پورے کنبے سمیت حرکت کر رہا ہے۔ یہ نظام شمسی اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الفاظ قرآنی کل فی فلک یسبحون میں کلن کا لفظ جس طرح متفی اور مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج حوادث ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا۔ قرآن مجید میں کائناتی مظاہرے کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں آ کر پوری طرح واضح ہوئی ہے۔ ڈاکٹر موریس بوکائی ایک فرانسیسی سرجن تھے۔ انہوں نے قرآن اور بائبل دونوں کا تقابلی مطالعہ کیا۔ واضح رہے کہ بائبل سے مراد عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ اور عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ دونوں ہیں۔ تقابلی مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہماری سائنسی انکشاف میں سے کسی نے غلط ثابت کیا ہو، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے۔ اس پر انہوں نے 250 صفحات کی کتاب تحریر کی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، پھر اس میں ایسی چیزیں کیوں آ گئیں جو سائنسی حقائق کے خلاف ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تورات تو 6 صدی قبل مسیح میں ہی گم ہو گئی تھی، جو بخت نصر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی ہوئی تھی۔ اس کے 150 برس بعد کچھ لوگوں نے تورات کو یادداشتوں کے مرتب کیا، لہٰذا اس وقت انسانی علم کی جو سطح تھی اس کے اعتبارات سے تعویلات تورات میں شامل ہو گئیں، کیونکہ انسان تو اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی سوچ سکتا ہے۔ تورات میں تحریف ہونے کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں در آئیں جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہوئیں۔ البتہ قرآن میں ایسی کوئی تعویل نہیں ہوئی اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، اس کی تخلیق اور اس کی تدبیر ہے، جبکہ قرآن اللہ کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ کسی انسان کی قول و علم میں بھی اگر کوئی تضاد ہو تو وہ انسانیت کی سطح سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول و عمل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا جا سکے، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے وہی حق ہے۔ ہاں، آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا۔ سورۃ الحمل سجدہ کی آخری سے پہلی آیات ذہن میں رکھیے۔ ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے، اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ قرآن ہی حق ہے۔ ڈاکٹر کیتھل مور کینیڈا کے بہت بڑے ایمبریولوجسٹ ہیں۔ ان کی کتاب علم جنین میں سند مانی جاتی ہے اور یونیورسٹی کی سطح پر بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے بعد انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ موجود تھی اور نہ ہی ڈائسیکشن ہوتا تھا، قرآن نے علم جنین کے متعلق جو معلومات دی ہیں وہ صحیح ترین حقائق پر مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر موصوف سورۃ المومنین کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے نگشت بدناں ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے،
لیکن جن سائنسی حقائق یا سائنسی مظاہرہ کا قرآن نے حوالہ دیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائے ہوں۔ مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو ان سے کیا مراد ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان سمجھے گا کہ 7 آسمان کے یہ الفاظ ٹھیک ٹھیک اس حقیقت پر منطبق ہوتے ہیں جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ جیسا کہ عرض ہو چکا ہے، عملی اعتبار سے یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ قرآن سائنس یا ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے اپنے دور کی معلومات کی سطح پر قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا تو ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ہم قرآن میں بیان کردہ سائنسی مظاہرے کو اس سائنسی ترقی کے حوالے سے سمجھیں گے جو روز بروز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس معاملے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اگر کوئی بات منقول ہو تو وہ بھی قطعی نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ بات اگرچہ بہت سے لوگوں پر ثقیل اور گراں گزرے گی، لیکن صحیح طرز عمل یہی ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ضمن میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے۔ اس سلسلے میں طیبر نخل کا واقعہ بہت اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ کی ہے، ہجرت تک ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری۔ وہ وادی غیر زرع ہے جہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی ہی نہیں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کوئی تجربہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ ہاں، تجارت کا بھرپور تجربہ تھا اور اس کے تمام اثر و رموز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ طیبر نخل کا معاملہ کرتے تھے۔ کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کے نر اور مادہ پھول علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اگر اس کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آئیں تو اس کے بارآور ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اہل مدینہ کو یہ بات تجربے سے معلوم ہوئی تھی اور وہ اس پر عمل پیرا تھے۔ مدینہ تشریف آوری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مدینہ کا یہ معمول دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، ایسا نہ کرنا شاید تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد و فہم کے مطابق اس بنیاد پر فرمائی کہ فطرت اپنی دیکھ بھال خود کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نظام انسانوں پر نہیں چھوڑا بلکہ یہ تو خود کار نظام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس قدرتی نظام میں دخل نہ دیں تو کیا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا کہنا بھی گویا حکم کے درجے میں تھا۔ انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا لیکن فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضور، ہم نے اس مرتبہ طیبر نخل نہیں کی تو فصل کم ہوئی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامر دنیاکم۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اپنے دنیاوی اور مادی معلومات ہیں جن کی بنیاد تجربہ پر ہے، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تم زیادہ تجربہ کار ہو، تم ان حقائق سے زیادہ واقف ہو۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نقل ہوئے، میں تو ایک بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو اس سے سرتابی نہ کرنا، لیکن جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو جان لو کہ میں ایک بشر ہی ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا، میں جو کچھ سکھانے آیا ہوں وہ مجھ سے لو۔ اس اعتبار سے یہ حدیث بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طب و جراحت سکھانے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انتم اعلم بامر دنیاکم تو ہمارے لیے یہ بات آخری درجے میں سند ہے کہ جیسے جیسے سائنسی انکشاف ہو رہے ہیں، جیسے جیسے علم انسانی کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، ویسے ویسے حقائق فطرت ہماری نگاہوں کے سامنے منکشف ہو رہے ہیں۔ جیسے آم کی گٹلی سے آم کا پورا درخت وجود میں آتا ہے، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں علم بالحواس اور علم بالعقل کا جو میکانزم رکھ دیا گیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علم پھیل رہا ہے۔ اس سے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم سلف کی بات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ سائنس خواہ کچھ بھی کہے تو ہم اسلاف کی بات مانیں گے۔ یہاں پر اس طرز عمل کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں۔ قرآن کا اصل موضوع ایمان ہے، ماورا الطبیعیاتی حقائق علم غیب سے متعلق ہے جو ہمارے علم محسوسیات سے ماورا ہیں، جس کی خبریں ہمیں صرف وحی سے مل سکتی ہیں۔
علم حقیقت جسے ہم اجمالی طور پر ایمان کہتے ہیں، یہ قرآن کا اصل موضوع ہے، یعنی ہدایت فکر و عملی تمدنی میدان میں، معاشی اور اقتصادی اور معاشرتی میدان میں۔ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ چیزیں کھانے پینے کی ہیں، یہ چیزیں کھانے پینے کی نہیں ہیں، یہ حرام ہے، یہ نجس ہیں، یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور قرآن کا موضوع اصل میں یہی ہے۔ البتہ قرآن میں جو سائنسی ریفرنسز آئے ہیں وہ غلط نہیں ہیں، وہ لازماً درست ہیں۔ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں۔ ایک علم بالحواس، یہ انسانی علم کا پہلا دائرہ ہے جو اس کے ذریعے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، جنہیں آج کل ہم سینس ڈیٹا کہتے ہیں۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ہاتھ نے اس کی پیمائش کی۔ اس کے بعد دوسرا دائرہ علم بالعقل ہے۔ عقل سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے۔ اس زمن میں استدلال اور استنباط کے اصول معین کیے گئے ہیں۔ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، پھر عقل ان معلومات کو پروسیس کرتی ہے تو انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یوں عقل حواس کی محتاج ہوئی، لیکن عقل و حواس کے ماورا بھی ایک علم ہے، جسے شاہ اسماعیل شہید نے علم بالقلب کا نام دیا ہے۔ آج اسے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہا جا رہا ہے۔ یہ علم کا تیسرا دائرہ ہے۔ اس سے پہلے ادب میں اس کے لیے وجدان کا لفظ تھا۔ یہ علم بالقلب در حقیقت وہ خاص انسانی علم ہے جس سے آج کے مادہ پرست واقف نہیں ہیں۔ وحی کا تعلق اسی تیسرے دائرے سے ہے، اسی لیے کہ وحی کا نزول قلب پر ہوتا ہے۔ عقل اور حواس سے حاصل ہونے والے علوم میں تمام فزیکل سائنس، میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین شامل ہیں۔ انسان سے مختلف چیزوں کے خواص معلوم کیے، کچھ طبی اور کیمیاتی تبدیلیوں کے اصول دریافت کیے، پھر ان اصولوں سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کو استعمال کیا۔ اس سے انسان کی ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے اور ابھی نامعلوم کہاں تک پہنچے گی۔ یہ ایک علم ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں علم آدم الاسماء کلھا کے الفاظ میں کر دیا گیا۔ البتہ انسان صرف اس علم پر قانع نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے تو صرف جزوی علم حاصل ہوتا ہے۔ انسان ایک ایک جزو قدم بقدم سیکھتا ہے۔ انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ ماہیت معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج سے 1000 سال قبل کے انسان کی معلومات بڑی محدود تھی، لیکن اس وقت کے انسان کو بھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ کوئی رائے قائم کریں کہ یہ کائنات جس کا میں ایک فرد ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، خود میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کا آغاز کیا ہے، میں اس کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے، اس سفر کی منزل کیا ہے، میں اپنی زندگی میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس ضرورت کے تحت جب انسان نے یہ سوچنا شروع کیا تو فلسفہ کا آغاز ہوا، جو گتھیوں کو سلجھانا چاہتا ہے۔ ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے پھر انسان نے عقل کے گھوڑے دہرائے، اپنی منطق کو استعمال کیا۔ فلسفہ، ما بعد الطبیعیات، الہیات، اخلاقیات اور نفسیات، یہ تمام علوم انسانی علوم میں سے ہیں۔ گویا کہ علم بالحواس اور علم بالعقل کے نتیجے میں یہ 2 علم وجود میں آئے۔ ایک فزیکل سائنسز کا علم جس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، اور دوسرا سوشل سائنسز کا علم جس میں فلسفی، سوشیولوجی، نفسیات، اخلاقیات، اقتصادیات اور سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ جان لیجیے کہ ہدن جس کی تکمیلی شکل الہدیٰ قرآن مجید ہے، اس کا موضوع انسانی علم کا دائرہ اول نہیں ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی سائنس پڑھانے یا ٹیکنالوجی سکھانے آئی ہے۔ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے، اگرچہ قرآن حکیم میں سائنسی مظاہرے کی طرف حوالے موجود ہیں اور وہ لازماً درست ہیں، لیکن وہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان کی سائنسی علم میں تدریجاً ترقی ہو رہی ہے، اسی طرح ان ریفرنسز کو سمجھنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو رہا ہے۔ البتہ قرآن کا اصل موضوع ما بعد الطبیعیات ہے۔ پھر فکر و عمل دونوں کے لیے رہنمائی درکار ہے۔ جیسے کہ کسی راستے پر چلنے والے کو روڈ سائنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر نہ جانا، ادھر خطرہ ہے، ہلاکت ہے۔ اسی طرح انسان کو سفر حیات میں ان کوشنز کی ضرورت ہے کہ ادھر خطرہ ہے، یہ تمہارے لیے ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس میں ہلاکت ہے۔ چاہے تمہیں ہلاکت نظر نہیں آ رہی، لیکن تم ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ در حقیقت یہ قرآن کا اصل موضوع ہے۔